کہیں نہ کہیں ہم سب گنہگار ہو گئے، اور گنہگار اپنی مرضی سے نہیں ہوئے، اپنی وجہ سے نہیں ہوئے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے، ہندوستان کے لوگوں نے اپنی ایجنسی گروی رکھ دی، ہندوستان کی سرکار نے نہ جانے کیوں کچھ ایسے فیصلے لیے ہیں جو اس ملک کی حلق کے نیچے نہیں جائیں گے۔ میں انتظار کرتا رہا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ جب سنسد میں آپ نہیں بولتے ہیں تو آپ لکھ دیتے ہیں۔ آج ہی صبح میں نے لکھ دیا ایک اخبار میں، ارے جو سوامی جی کہہ رہے تھے، گرو جی، کچھ نہ یار، بچیاں مری تھی، اسکول سے گھر جانا تھا، کم سے کم اس پہ تو بول دیتے۔ وہاں کی چپی کیا بتائے گی؟ کون سا ریئلسٹ ڈپلومیسی ہے یہ؟ اینڈ واٹ کائنڈ آف ڈپلومیسی از دس؟ گاندھی نے تو کبھی نہیں سوچا تھا 47 میں کہ فلسطین کے لیے بولنے وقت کہ ابھی مجھے نہیں بولنا چاہیے کیونکہ اس پوری پرکریا میں انگلینڈ کی بڑی بھومکا ہے، میں ڈر کے بولوں۔ یہ ہماری وراثت تھی، اور ہم اس وراثت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہمارے ایم ای اے پرسوں پارلیمنٹ میں آئے، میں آپ سب نے فالو کیا ہوگا۔ ہمارے راجیہ سبھا کی ایک پرمپرا ہے، رول نہیں ہے، ایک پرمپرا ہے۔ وہ پرمپرا ہے کہ منسٹر اگر سو موٹو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو آپ کلیریفیکیشن لے سکتے ہیں۔ اتنی سینیٹائزڈ اسٹیٹمنٹ جن میں ان معصوم بچوں کا ذکر نہیں، ایران پہ ایک طرفہ حملے کا ذکر نہیں۔ What to do? Then I wrote a piece again. میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ایک دن میں ختم نہیں ہوگی۔ ملک میں سرکاریں بدلتی ہیں، ابھی نہ بدلے کل بدلے، کل نہ بدلے پرسوں بدلے، لیکن یہ دور یاد رکھا جائے گا۔ اس دور میں my government chose a corridor of silence and we are not part of it. Sorry. So, in few words, together with you all, let's apologize to the people of Iran that when we had to speak, we chose to remain silent. To those kids who had to come home but reached their graveyards at an age nobody in the world thinks that this is the time to go. I'll just finish. There is this small poem I had written. آج کل بے بسی بڑھ گئی ہے تو تھوڑی کویتائیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ کافی کچھ بدل گیا ہے ہمارے درمیان، ہمارے آس پاس۔ سمے کی رفتار میں سنویدنائیں پیچھے چھوٹ گئی ہیں۔ یدھ کو کھیل بنا دیا گیا ہے اور کھیل کو یدھ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب جیت اور ہار کے بیچ انسان کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ بموں میں مرتے بچے اور جوان اب مانو انک تالیکا کے اسکور کارڈ ہیں۔ کس کے حصے کتنی تباہی، کس کے نام کتنی جیت۔ کبھی کسی بچے کی موت پر دنیا ہل جاتی تھی، اب سینکڑوں بچیوں کی ہتیا ایک خبر بھی نہیں بن پاتی، جس کے نیچے بحث کی پنکتیاں چلتی رہتی ہیں۔ کبھی آنسو انسانیت کی زبان تھے، اب وہ اندھ راشٹرواد کے شور میں دھیرے دھیرے ڈوب جاتے ہیں۔ موتیں بھی اب آنکڑوں کی طرح درج ہوتی ہے، اتنے ادھر گرے اتنے ادھر مارے گئے، اور منشیہ وہ کہیں فٹ نوٹ میں چھوٹ گیا ہے۔ سنویدناؤں کو مانو کہ اپنے ہی گھر میں بے دخل ہو گئی ہے، اور ایک سبھیتا ایک عجیب سی چپی میں۔ ہم وہی سمے جی رہے ہیں جہاں شہر بس رہے ہیں، دل اجر رہے ہیں، جہاں منشیہ تو بچا ہوا ہے، پر انسانیت دھیرے دھیرے ہماری انگلیوں کے بیچ سے ریت کی طرح پھسلتی جا رہی ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کاؤنٹ اس ان۔ ہم سب مل کے ہی کم سے کم دستک دیتے رہیں گے۔ یہ دستک آج تنہا دستک لگے گی، لیکن یہ ایک دستک، یقین مانیے، دنیا میں پریورتن کی شروعات، بدلاؤ کی شروعات ایک چھوٹے دستک سے ہوتی ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں سرکار کے لوگ اگر سامنے آ کے
सच को सच नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिखे आर्टिकल पर मुझसे आकर के अगर लॉबी में कह रहे हैं गुड यू सेड, ठीक किया तुमने बोला, तो शायद वो होगा। एक गमनाक वक्त है, एक सोगवार आप सब सोगवारों से मुखातिब है। जिस घड़ी ईरान के आयतुल्लाह अली खामनई के जिस्म पर ज़बरदस्त हमला हुआ और उनके ख़ानदान के कई अफराद ख़त्म हो गए, हमारे लिए, इस मुल्क के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि हम ज़ाती तौर पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ लोग ताज़ियत के लिए पहुँचे, मगर सरकार की तरफ से बहुत कम, एक बहुत हल्की सी और एक बेरब्त सी एक कॉन्डोलेंस की विज़िट हुई। ये शबों का वक्त है। रमज़ान में 3 दिन हज़रत अली अबी तालिब की शहादत हुई। इसी वक्त शब शहादत है और 3 शब ज़रबत यानी जब उनको स्ट्राइक किया गया, शब कुल्फ़त जब वो तड़पे, और शब शहादत। आज उनकी शब शहादत है और एक तरह से ये शहादत है हमारे कॉन्शियंस की, हमारी इंसानियत की ये शहादत है। छोटी छोटी बच्चियां स्कूल में ख़त्म हो गईं, औरतें अपने बच्चों को बिलखते हुए देख के ख़त्म हो गईं। हमने अली इब्ने अबी तालिब का एग्ज़ाम्पल हमारे लिए एक मशाल है, और आयतुल्लाह अली खामनई और उनके ख़ानदान के अफराद, और अब एक मुज्तबा अली खामनई जो इस वक्त सरबराह हैं ईरान के, उन्हीं के लिए ये सोचते हैं हम कि हम हिंदुस्तानी, जहाँ गांधी, नेहरू, बड़े बड़े मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इस तरह के जो लोग थे, जो लीडरान थे, जो रहबर थे, उस वक्त किस तरह से वो अपना सर झुका के और ताज़ियत करते। जैसे कि जॉन ने कहा है, फूल चढ़ाने हम नहीं आए, हम आंसुओं की नजराना देने के लिए आए हैं। और हम ईरान के बच्चों, ख़वातीन, लड़कों, मर्दों, सब के लिए हमारा दिल बेताब है। बस मैं आखिर में अली सरदार जाफ़री की 3 लाइनों से ख़त्म करती हूँ, और उन्होंने ये 3 लाइनें जैसे लगता है ईरान के लिए कही हैं। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रही तो बेहतर है। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप सब और हमी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। तो यही बात मैं कह के और आप सबका अक़ीदतमंदों का शुक्रिया बहुत बहुत अदा करना चाहती हूँ। मैं भी अक़ीदतमंद हूँ और इस वजह से हम सब सोगवार। बहुत बहुत शुक्रिया।